صرف 10 دن کا وقت، ایران مان جائے ورنہ وہ حشر کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بڑی دھمکی دی گئی ہے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ روز کوئی نئی دھمکی دے دیتا ہے۔ اب اس نے کہہ دی 10 دن اہم ہے، 10 دن میں ایران مان جائے ورنہ پھر وہ حال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جب آپ سے میرے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو لوگ ایک ہفتہ کہہ رہے ہیں نا بہت اہم ہے، وہ شاید اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جرالڈ آر فورڈ کے متعلق جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے۔ تو جرالڈ آر فورڈ جو ہے جی، یہ اس وقت یورپ میں داخل ہو چکا ہے اور اس کو اگلے چند دن لگنے ہیں یہاں پر پہنچنے خلیج میں، اور خلیج میں پہنچے گا تو امریکہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ واشنگٹن کے اندر وائٹ ہاؤس کے ایک خفیہ کمرے میں، جس کو وار روم یا سچویشن روم یا اس کو جو بھی نام آپ دے لیں، ویسے امریکنز اس کو سچویشن روم کہتے ہیں، اس کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایران کے ساتھ لمبی جنگ کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی تو یہ ایک لمبی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ہمیں حکمت عملی بنانی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ چاہتے ہیں، وہ امن نہیں چاہتے ہیں، وہ ایران کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور ایک سپر پاور کی، میں نے بہت پہلے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو میں نے آپ سے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تبصرہ کیا تھا۔ وہ تبصرہ میں خود بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی سپر پاور ہو اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو اس کی موت ہے، ہاں، پھر وہ سپر پاور نہیں یہ ہے، سپر پاور پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو یہ آپ اس کو مذاکرات کہیں، وہ جنیوا میں ہوئے، عمان میں ہوئے، کہیں پر بھی ہوئے، آج آپ کو صرف میں وال اسٹریٹ جرنل کا ایک آرٹیکل بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں غور کر رہے ہیں ایک محدود پیمانے پر جنگ شروع کرنے۔ جی بالکل، مطلب یہ خبر میری بھی نظر سے گزری۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے محدود پیمانے پر ایک چھوٹی جنگ کی جائے، ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے اور پھر اس سے ساری اپنی باتیں منوائی جائے۔ اچھا، یہ اس نے لکھا محدود پیمانے پر، آپ نے بھی کہہ دیا محدود پیمانے پر کیا؟ یہ آپ کو تو خیر سمجھ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ محدود پیمانے پہ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سٹرائک کی جائے گی ایرانی ایٹمی اور میزائل تنصیبات کے اوپر جس میں مفلوج کر دیا جائے گا میزائل سسٹمز کو اور ان کے نیوکلیئر جو ریئیکٹرز ہیں ان کو، اور وہاں پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ قبضہ کرنے کے بعد جو ہے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کی تمام میزائل بیٹریز یا میزائل ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ان پر قبضہ کر لیا ہے، اب آپ حکومت چھوڑیں، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ آپ کو اگلی ہدایات دے گا۔ یہ ہے محدود پیمانے پر جنگ، جس میں ریزسٹنس تو ہوگی لیکن بہت کم ہوگی، اور ان کے خیال کے مطابق جیسے وینزویلا کے ایک محل پر ہیلی کاپٹر اترے تھے، اسی طرح سے ایک چھاپہ مار کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور چھاپہ مار کارروائی کے نتیجے میں ایسی تنصیبات اور اہم شخصیات، یہ بھی میں بتا دوں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں ہے، لیکن یہ ان کے خیال میں یہ تھا محدود جنگ کا۔ لیکن کل والی جو خبر تھی سچویشن روم والی، اس میں انہوں نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہی۔ میرا خیال ہے وال اسٹریٹ جرنل نے جان بوجھ کر اس کو محدود جنگ کا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر سچویشن روم میں بیٹھا تھنک ٹینک جو ہے، جو کہ بہت ہی محدود لوگ ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں جن میں امریکن کیبنٹ کے لوگ بھی شامل نہیں ہوتے ہیں، ان کا کام صرف وار سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ انہوں نے جب کہا ہے کہ لمبی جنگ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے مد نظر 9.5 لاکھ پاسداران انقلاب ہیں، ان کے مد نظر ایران کا میزائل پروگرام ہے، ان کے نظر میں ایران کی قیادت کا سروں پر کفن باندھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قیادت سر پہ کفن باندھ رہی ہے تو یہ وہ قیادت نہیں ہے جیسے کسی پولیٹیکل پارٹی کی، آپ سمجھیں بی جے پی کی حکومت ہے مودی کی، تو یہ پوری قوم جو ہے مودی کے پیچھے ہوئے گی۔ یہ ایک مذہبی، یعنی اس کو کیا کہیں، ریلیجس انفلوئنسڈ پیپل ہیں جو کہ وہاں پر قابض ہیں، یعنی اسلامی انقلاب ہے اور اس کے نیچے جتنے عوام ہیں وہ اس اسلامی انقلاب کی حمایتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جو آپ کو ہنگامے نظر آتے تھے اس کا بھی اگر کسی دن خلاصہ کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے۔ ہنگامے ہوتے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ایسے ہنگامے تو امریکہ میں متعدد بار ہوئے ہیں۔ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں، اس کو دبا بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کی قومی سلامتی کی بات آتی ہے تو یہی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یا وہاں پر جو ہے اکثریت جو ہے وہ علی خامنئی کی معتقد ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے ملک سے بھی زیادہ اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنے گرد و نواح سے بھی زیادہ
آپ اپنے دین سے, اپنے مذہب سے, جس پر آپ کی آئیڈیالوجی سیٹ ہو جائے اس سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اسلام کے لیے, ایران کے لیے, پاکستان کے لیے یا سعودی عرب کے لیے نہیں ہے. آپ کو اسرائیل میں بھی یہی چیز نظر آئے گی. جو مذہبی آئیڈیالوجی کے کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ وہ مذہب کو تمام چیزوں پر فوقیت دیتے ہیں, یعنی دین کو تمام فوقیت پر چیزیں دیتے ہیں. ان کے لیے ان کا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یہ تو سورہ کافرون ہے. بالکل ایسا ان کا دین جو ہے اسرائیل کیوں کا یا یہودیوں کا, وہ بھی ایک مذہبی ریاست ہے, مذہب کی بنیاد پر بنائی گئی. اسرائیلیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے یہ بھی ایک مذہبی ریاست ہے جو کہ 79 کے انقلاب کے بعد سے 48 سال ہو گئے عدیل صاحب, آج ایک مذہب پر قائم ہے. اور وہاں پر بائی فورس یہ مذہب جو ہے موجود ہے. یعنی بائی فورس مراد میرا کوئی ظلم نہیں ہے, بائی فورس مراد ہے کہ طاقت کے ساتھ جو ہے یہ مذہب وہاں پر انفلوئنس کرتا ہے. تو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے 10 دن کا جو انتظار کر رہے ہیں, جو انہوں نے کہا کہ بڑی خبر آئے گی, جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی بات کہیں اور نکل جاتی ہے, وہ ہے جرالڈ آر فورڈ کا پہنچنا. یعنی وہ 10 سے 12 دن میں, اگلے 10 سے 12 دن میں پہنچنے والا ہے. وہ اگلے 10 دن میں پہنچ جائے گا. یعنی آج اگر جمعہ ہے تو اگلے جمعے تک وہ پہنچے گا, اور اس کے بعد اس کی پوزیشننگ کی جائے گی کہ اس کو کہاں سے اس کو پوزیشن کرنا ہے, کہاں سے نہیں کرنا ہے. کیونکہ امریکہ کو ایک ایسا فوجی اڈہ چاہیے جہاں سے وہ 2 یا 3 طرفہ جو ہے جنگ کو چھیڑ سکے. اور وہ جنگ جو ہے صرف وہ محدود پیمانے پر نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, ایران نے بھی اس پر بڑا سخت رد عمل, جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے نا, اس پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے, اور ایران نے بھی اس کا جواب دیا ہے, اور ایران بھرپور جواب دے سکتا ہے. نہیں, جو ایران نے جواب دیا میں اس پہ الگ سے آپ کے ساتھ بات سر آپ کرنا کریں, چاہتا ہوں. سلامتی کونسل میں ایک بڑی اہم سر جی آپ ڈیولپمنٹ کریں, آپ کریں, اس پہ الگ سے میں بات کروں گا. آپ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ایران کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. ایران کے متعلق کیونکہ اس کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں ہے, تو ایران کی سائیکالوجی کو یا اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سہارا لینا پڑ رہا ہے دوسرے تھنک ٹینک کا. ایران جو ہے اس وقت بالکل مرنے مارنے پر آیا ہوا ہے. وہ کسی قسم کی ریڈ لائن کو نہیں مانتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آئی ہے. وہ اپنی ریڈ لائن بنائے بیٹھا ہے. اس کی ریڈ لائن بھی وہی ہے, اتفاق سے اس کی ریڈ لائن بھی وہی ہے جو امریکہ کی ریڈ لائن ہے. فرق صرف دن اور رات کا ہے. یعنی امریکہ اگر اس کو دائیں کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں بائیں, وہ اگر بائیں کہتے ہیں تو امریکہ کہتا ہے دائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزیں وہ جس کو آپ بار بار اگر گنوائیں گے تو اس کا وہ نیوکلیر پروگرام ہے, اس کا میزائل پروگرام ہے, پاسداران انقلاب ہے, اس کی آئل ریفائنریز ہیں, اور اس کی گورنمنٹ ہے. یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کو لے کر امریکہ کہتا ہے یہ میری ریڈ لائن ہے, اور ایران بھی یہی بات کہہ رہا ہے میری ریڈ لائن ہے, اور اس پر اتفاق نہیں ہونا ہے. کسی صورت بھی ہونے والا نہیں ہے اس پر اتفاق نہیں ہونا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات دیتا ہوں, ایران ہر آنے والے دن کے ساتھ بہت ہی زبردست سرپرائزز جو ہیں وہ دے رہا ہے. لگتا ہے کہ وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ کوئی نیا سرپرائز باکس کھولتا ہے جس کی ہم بات بھی کرتے ہیں, اور لگتا ہے کہ جناب یہ تو بڑی زبردست قسم کی طاقت ہے. کچھ قوتیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں, اور اس کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا سروائیول جو ہے ایران پہ ہے. میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا ڈیگو گارشیا پہ, اس پر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی ہے. جی بالکل. اور اس کے وہ کیوں نہیں دیا برطانیہ نے, اس کے ریزن ہے. دیکھیں ہم نے کل کیا تھا, آج سے 5 گھنٹے 7 گھنٹے پہلے کی سٹوری ہے. ہاں جی بالکل. میں نے آپ کو تصویر بھیجی, میں نے کہا میں نے آپ کو کل بتائی تھی یہ بات کہ برطانیہ انکار کر رہا ہے, اور برطانوی ہی نشریاتی ادارے نے 5 سے 7 پہلے جو ہے نا, چلے ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں, اس لیے احترام کرتے ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ گورنمنٹ کی ریپلیکا ہے. ہماری کہی ہوئی بات نہیں ہو سکتی, ہم کوئی برطانیہ گورنمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں. لیکن جو نظر آ رہا تھا, جس طرح سے 1 دن پہلے موریشیس کے ساتھ 100 سال کا معاہدہ ہوا تھا, اسے نظر آتا تھا کہ یہ نہیں دیں گے, اور وہ انہوں نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا, یہ ایک سوال ہے, کیونکہ نیٹو کا رکن ملک ہے اور بڑا اہم ملک ہونا ہوتے ہوئے بھی, امریکہ کا اتحادی ہوتے اور ہوئے امریکہ کو جنم دینے والا ملک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یدی ماں تو آئی ہے نا برطانیہ, ویسے ہی ہے. تو ماں اپنے بچے نے ان کے میں مرن لے چھڑ سکے. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی کہ اگلے 10 دن کیوں اہم ہے. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.